جناب عمران خان صاحب۔ خاتون حضرات، میں خان صاحب سے پہلے دو چار جملے ضرور آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں، دو چار۔ ایک تو آپ حیران ہوں گے کہ جب تک خان صاحب کپتان تھے کرکٹ کے، میچ فکسنگ کی خبر نہیں آتی۔ جب سے خان صاحب گئے تو لگتا ہے سارے پاکستان میں میچ فکسنگ ہونی شروع ہو گئی۔ اگر آپ میری پسند خان صاحب کے بارے میں پوچھیں تو تین وجہ سے وہ وجوہات آج کے آپشن، اس کے بغیر یہ قوم اوپر نہیں چل سکتی۔ ایک تو وہ انتہائی دلیر آدمی، اس کو مشرق و مغرب میں کوئی ڈرا نہیں سکتا۔ دوسرے وہ سچ بولتا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، ان کی طرح نہیں جو غیروں سے سچ بولتے ہیں اور اپنوں سے جھوٹ بولتے ہیں۔ اور میری دعا ہے اور میری آرزو ہے، اور اس کے بغیر کوئی آپشن کھلا ہوا نہیں ہے کہ اللہ خان صاحب کو کامیاب کرے۔ اور مجھے توقع ہے کہ جب ہم اپنے اسلامی سٹینڈرڈ سے سیاست کو دیکھیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ ایک خدا کو یاد کرنے والے، نماز پڑھنے والے، اللہ اور رسول کا حکم ماننے والے، اپنے کلچر اور روایت سے محبت کرنے والے کے بغیر ہمیں کوئی حکمران سوٹ نہیں کرتا۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر رفیق، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ہارون رشید آپ کا بھی، جو آپ نے ابھی باتیں کہیں، آپ کا بھی شکریہ۔ معزز خواتین و حضرات، پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ میں ہرگز شروع سے ہی ایمان رکھنے والا آدمی نہیں تھا۔ نام کا مسلمان تھا، جس طرح عام لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ نے کرم کیا، وہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں کبھی بھی کسی کو سیدھے راستے پہ لگا دیتا ہوں، تو میرے اس طرح کے آدمی کو بھی اس نے سیدھے راستے پہ لگایا۔ انسان بدلتا تب ہے جب اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ ہے۔ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں لوگوں کو بدلنے کی، لیکن لوگ اپنا کیریکٹر تبدیل تب کرتے ہیں جب ان کو اس چیز کا یقین ہو جائے کہ یہ دنیا کسی کے حکم پہ چل رہی ہے اور اللہ کے کئی بنائے ہوئے قانون ہیں۔ اس وقت پھر انسان میں تبدیلی آتی ہے، اور یہ جو سفر ہے کہ کیا اللہ ہے اور واقعی اللہ ہے، اللہ میں یقین ہے، یہ کئی سفر ساری زندگی لوگ طے نہیں کر سکتے، اور کئی خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ یہ یقین دلا دیتا ہے۔ تو میں اپنے آپ کو ان خوش قسمت لوگوں سے میں سمجھتا ہوں، اور میں یہ کبھی نہیں کہا کہ میں کوئی شروع سے بڑا کوئی اللہ سے ڈرنے والا آدمی تھا، تو اس لیے کبھی یہ غلط فہمی میں کسی کو ڈالنا نہیں چاہتا کہ ہمیشہ سے ہی میرے پہ اللہ نے کرم کیا تھا کہ زندگی میں آہستہ آہستہ تبدیلی آئی، لیکن ایک وقت آ گیا جب اس کا مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ ہے، اور تب میرا زندگی کا راستہ بدلا۔ نہیں تو آج نہ مجھے آپ سیاست میں دیکھتے، کیونکہ میں وہ آدمی ہوں جس کو اللہ سب کچھ دے چکا ہے، مجھے کوئی چیز کوئی انسان نہیں دے سکتا، اور نہ ہی میں ہسپتال کی طرف جاتا، کیونکہ دنیا میں دو راستے، ایک ہے جس کو پروفیسر صاحب سیکولر کہتے ہیں، جو مغرب کا راستہ ہے آج، اور دوسرا ہے جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں۔ یہ بہت مختلف راستے ہیں۔ جو سیکولر راستہ ہے وہ ہے مٹیریلزم کا راستہ، خود غرضی کا راستہ، انسان اپنا سوچتا ہے، اور جو اللہ کا راستہ ہے وہ انسان کو
انسان بنا دیتا ہے، انسانیت کی طرف انسان چلا جاتا ہے، دوسروں کا سوچتا ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے کہ جو اس کو دیا ہے، اور پھر وہ دوسروں اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ہم سب انتظار کر رہے ہیں پروفیسر صاحب سے کوشچن آنسر کی، تو میں بڑا مختصر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان میں جو مایوسی کا عالم میں دیکھتا ہوں، اور خاص طور پہ نوجوانوں میں، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے تبدیلی آئی، سب کچھ ہی برباد ہے، کوئی چیز بھی نہیں چل رہی، ملک کے نامور ڈاکو وزیر بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے چور اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پبلک سمجھتی ہے کہ کیسے تبدیلی آئے گی۔ لوگوں میں ایک مایوسی ہے۔ دیکھیں، ایک چیز سے تبدیلی آ جائے گی، مکمل طور پہ پاکستان میں انقلاب آ سکتا ہے، صرف ایک اصلاح کی جائے، اور وہ ہے پاکستان کا عدالتی نظام ٹھیک کرنا۔ آپ سے کتنی دفعہ سیاستدان آئے ہیں آپ کے پاس، ہر الیکشن میں آتے ہیں، گلیاں سڑکیں ٹھیک کروا دیں گے، یہ کرا دیں گے، روزگار دلوا دیں گے، ایسی باتیں آپ سے کرتے رہتے ہیں، لیکن کتنوں نے یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان کا عدالتی نظام ٹھیک کریں گے؟ عدالتی نظام کیسے ٹھیک ہوتا ہے؟ کیا عدالتی نظام اس طرح ٹھیک ہوتا ہے کہ میں عمران خان کھلی کچہریاں کرے گا؟ کیسے عدالتی نظام ٹھیک ہوتا ہے کہ ملک کے اندر آپ کی عدالتیں آزاد بھی ہوں اور پبلک کو ان کے اوپر عدالتوں پہ اعتماد ہو؟ یہ حکومت کرتی ہے ٹھیک، عدالتوں کو پاور حکومت دلواتی، حکومت اگر چاہے تو عدالتیں آزاد ہیں۔ اگر حکومت کو یہ خطرہ ہو اور صاحب اقتدار کو یہ خطرہ ہو کہ اگر عدالتیں آزاد ہوں گی تو ہم خود پکڑے جائیں گے ان میں، وہ کبھی عدالتیں آزاد نہیں ہونے دیں گے۔ لہذا کبھی فوجی حکمران نے عدالتیں آزاد نہیں ہونے دی، پہلی واردات ان کی عدالتوں پہ ہوتی ہے، اور کبھی کرپٹ سیاستدان عدالتیں آزاد اس لیے نہیں ہونے دیں گے کہ ان کو خود خدشہ ہے کہ وہ پکڑے جائیں گے۔ تو جس ملک کے اندر آپ کی عدالتیں آزاد اور مضبوط نہیں ہیں، اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ جو مرضی آپ سے آج وعدے کرتا ہے نا کہ میں یہ فلانا کر دوں گا، روزگار، اب روزگار کی بات ہے، کیا روزگار آپ کو وہ دلوائے گا؟ کیسے روزگار آپ کو کوئی دلوائے گا؟ روزگار تو تب ملے گا جب پاکستان کے اندر سرمایہ کاری ہوگی، اور یاد رکھیں کہ یہ وہ ملک ہے جس میں اگر پاکستان کا نظام ٹھیک ہو جائے، جو سرمایہ کاری پاکستان میں ہو سکتی ہے آپ کو کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ آپ کے جیلم کے میں بے تحاشا پاکستانی مغرب میں ملا ہوا ہوں، یہاں سے لوگ گئے ہوئے ہیں، بڑا بڑا سرمایہ ہے ان کے پاس، باہر جا کے اپنی محنت سے انہوں نے پیسہ کمایا ہے۔ یہی پاکستانی ترس رہے ہیں پاکستان آنے کے لیے، لیکن یہ اپنے سرمایہ کو سوائے کہ تھوڑی زمین لے لیں یا پلاٹ لے لیں، اور یہ سرمایہ سے کیا کر سکتے ہیں پاکستان؟ کیونکہ ان کے سرمایہ کو پاکستان میں تحفظ نہیں ہے۔ تحفظ کون دیتی ہیں؟ عدالتیں۔ آج دبئی کے اندر کیوں پاکستانی جا کے پیسہ لگا رہا ہے؟ کہ دبئی کی جو عدالتی نظام ہے، پاکستان کو وہاں زیادہ اعتماد ہے بجائے اپنے ملک کے اندر۔ یہاں جو چھوٹا بزنس مین ہے اس سے کبھی پوچھیں کہ وہ جب بزنس کرتا ہے تو اس کے اوپر کیا کیا مسئلے آتے ہیں، کتنی حکومتی ڈپارٹمنٹوں سے پیسے مانگنے آتی ہیں، پھر آپ وہ دیکھیں تو ایک دم پالیسی بدل گئی۔ آج بیچارے نے کوئی تھوڑا اپنا جمع کر کے پیسہ لگایا کسی بزنس میں، اگلے دن پڑتا ہے جناب حکومت بدلی، پالیسی بدل گئی، پالیسی بدلی، ایک بزنس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ تو جو اصل سرمایہ ہے وہ اس کو جب تک عدالتیں تحفظ نہیں دیتی، آپ کی سرمایہ کاری نہیں ہوگی پاکستان میں۔ آج دبئی میں اب آپ جا کے دیکھیں، میں دبئی 25 سال پہلے گیا تھا، تقریباً ریگستان تھا۔ آج آپ دبئی جا کے دیکھیں، ہر 6 مہینے میں دبئی بدل رہا ہے، کدھر کا کدھر پہنچ گیا، ریگستان ہے، کچھ ہے ہی نہیں وہاں۔ پاکستان میں زرخیز زمین،
پاکستان کا موسم 4 موسم، ہمارے پاس پہاڑ، ریت، دریا، ہمارے پاس ذہین لوگ، وہی لوگ جو باہر بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں۔ ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ بجلی تو یہ دریاؤں سے ہم اتنی بجلی پیدا کر سکتے ہیں، سستی بجلی، کمی تو کسی چیز کی نہیں۔ وہاں صرف ریگستان ہے، دبئی میں تیل بھی ختم ہو گیا، اور آپ وہاں جا کے دیکھیں کہ صرف اس لیے کہ ایک اچھا نظام ہے، وہ ہر روز ترقی کر رہا ہے، وہی پاکستانی وہی فیکٹریاں لگا رہا ہے۔ پاکستان کا پاکستانیوں کو اتنا بڑا ہاتھ ہے دبئی بنانے میں، لیکن پاکستان میں نہیں پیسہ بچارے لگاتے، کیونکہ یہاں پتہ ہے کہ سفارش، چوری، رشوت، قرضہ ملتا ہے تو چوروں کو، ڈاکوؤں کو، طاقتور لوگوں کو، بیچارہ کمزور آدمی جو کہ ایک ملک کی ریڑھ کی ہڈی، جو چھوٹا بزنس مین ہے، جو ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کو تحفظ کوئی نہیں۔ تو نمبر 1 چیز یاد رکھیں، انصاف جو چیز کرتا ہے وہ کمزور اور طاقتور کو ایک برابر کر دیتا ہے۔ اس لیے حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے تو پہلا ان کا کام یہ تھا، انہوں نے کہا کہ میں کمزور اور طاقتور کو ایک جتنا کر دوں گا اپنے ملک میں۔ یہ سب سے بڑا ایک ملک کے اندر جو تبدیلی لانے والی چیز ہے کہ قانون کے سامنے آپ ایک کر دیں سب کو۔ آج ہر کمزور طبقہ مار کھا رہا ہے۔ آپ کوئی کمزور طبقہ دیکھ لیں، پاکستان کا غریب آدمی ہے، چھوٹا کسان ہے، چھوٹا بزنس مین ہے، جو جدھر پاکستان میں چلے جائیں غریب پسا ہوا، چھوٹے شہر ہیں، دور کے علاقے ہیں، سب کے اندر مشکل پڑی ہوئی ہے۔ صرف ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جو قانون کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اور پروفیسر رفیق کے سامنے حدیث بھی کہتے ہوئے عجیب ہی لگتا ہے، لیکن پھر بھی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث انہوں نے کہا تھی کہ بڑی قومیں برباد ہوئی جدھر 2 قانون ہیں، ایک غریب کے لیے ایک امیر کے لیے۔ اور ہماری بربادی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا سبب یہ جو جیسے سیاستدان جو کہ کامیاب ہوتا ہے، منسٹر بنتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ بڑی بڑی گاڑیاں لے لیتا ہے۔ جس ملک کے اندر میں اپنے حلقے میں آپ کو بتاؤں کہ گرمیوں کے دنوں میں آپ سارا دن عورتوں کو دیکھیں گے، انہوں نے وہ بیچارے کنٹینر اٹھائے ہوئے ہیں اور جا کے پانی کی تلاش 3 گھنٹے، جون کو وہاں کوئی 120 ڈگری وہاں گرمی پڑ رہی ہے، اور وہ بچے عورتیں سارا دن کام ہے صرف پانی لانا 2 میلوں سے۔ وہاں سامنے دریا نظر آ رہا ہے تھوڑی دور، اتنا نہیں حکومت کر سکی کہ ان کے لیے پانی تھوڑے بیچارے غریبوں کے لیے دے دے۔ اسلام آباد میں جا کے دیکھیں، محل بڑی بڑی 1.5 کروڑ کی 4 گاڑیاں آگے 4 گاڑیاں پیچھے، بڑی بڑی سڑکیں، یعنی کہ ایک ملک ہی اور لگتا ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ملک میں لوگوں کو کم از کم پاکستان میں آپ کو حیرت ہوگی 7 یا 8 لاکھ بچہ مرتا ہے ہر سال یہاں، صرف اس لیے کہ صاف پینے کا پانی نہیں ملتا۔ یہ یونائٹڈ نیشنز کی فگر ہیں، UNDP کی ریسرچ ہے کہ پاکستان میں 7 سے 8 لاکھ بچہ 5 سال کی عمر سے نیچے ہر سال مرتا ہے، اس لیے کہ صاف پینے کا ان کو پانی، پیٹ کی بیماریوں سے مرتا ہے۔ جب تک اس ملک میں جد و جہد نہیں ہوگی ایک نظام کے لیے، یاد رکھیں کوئی بھی جو آپ سے وعدے کرتا ہے نا آگے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، وہ جب تک آپ کو یہ بنیادی نظام نہیں بدل کے دیتا، یہی سیاستدان بار بار آئیں گے۔ کیسے آئیں گے؟ تھانے کچہری کی سیاست۔ میرے حلقے کے اندر پہلے وہ پکڑتے ہیں لوگوں کو، ان کو تھانے میں پکڑوا دیتے ہیں، ان کو وہاں مارے پڑواتے ہیں سیاسی مخالفین کو، پھر ان کو پریشان کرتے ہیں تھانے سے چھڑوانے کے لیے۔ یہ سیاست ہے وہاں، جھوٹے کیس کر کے لوگوں کو مارے پڑوائیں، ان کو تھانے میں ڈلوایا، ان کو مار پڑوائی، ان کی تبادلے کروا دیے، ان کے اوپر ان کی جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ روک کے تو اپنے چمچوں کو دے دیے۔ یہ سیاست چل رہی ہے، اور زیادہ سے زیادہ بس پھر فوتگی پہ چلے گئے اور شادی پہ چلے گئے، بس 2 دعائیں کرنی ہے، سیاست ہے۔ کوئی سیاستدان میں نے نہیں دیکھا جو کہ نظام بدلنے کی کوشش کرے۔ تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، مسئلے آپ کو بہت لگتے ہیں، تبدیلی ایک چیز سے آئے گی۔ تبدیلی وہ لے کے آئے گا جس کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ اگر آزاد عدالت سے میں پکڑا جاؤں گا۔ لہٰذا اپنے ذہن میں ڈال لیں، آپ کے سامنے سارے سیاستدان ہیں،
ووٹ ڈالنے سے پہلے ایک چیز دیکھیں گے کیا کہ عدالتیں آزاد ہونے دے گا یا نہیں ہونے دے گا. اگر نہیں ہونے دے گا وہ آپ سے کبھی اس سے خیر خواہی نہ سمجھے, وہ آپ کا دشمن ہے. کیونکہ وہ عدالتوں کو جب حکمران کیا, اچھا پھر انصاف کیسے ہوتا ہے؟ جب حکمران اپنے آپ کو عدالتوں کے نیچے لے آتا ہے, اداروں کے نیچے لے آتا ہے, ملک میں امن ہو جاتا ہے. طالبان کا اسلام اور ہمارے جو علامہ اقبال کے ہم جو اس کے پرستار ہیں اس کے اسلام میں بڑا فرق ہے. لیکن طالبان نے ایک چیز ثابت کر دی کہ ایک برباد اور اجڑے ہوئے افغانستان میں نہ جدھر وہاں کوئی ادارے, نہ کوئی عدالتیں, نہ کوئی پولیس, کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے صرف کیا کیا کہ اپنے آپ کو قانون کے نیچے لے آئے, اور انہوں نے جو بڑے بڑے جن کو وار لارڈز کہتے ہیں, جو آج پھر امریکہ نے مضبوط کیا افغانستان میں, ان کو قانون کے نیچے لے آئے. سارے ملک میں امن ہو گیا. ان کو دشمن بھی مان گیا کہ سارے افغانستان میں ایک ہی وقت امن ہوا ہے طالبان کے دور میں. اپنے آپ کو جب حکمران قانون کے نیچے لے آتا ہے امن ہو جاتا ہے. خلفائے راشدین کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, دونوں جب خلیفہ وقت تھے, دونوں کٹارے میں جا کے کھڑے ہو گئے. خود جا کے وہ عدالتوں میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ملک میں تبدیلی آتی ہے. آج آپ پاکستان کسی مسلمان ملک میں چلے جائیں, آپ کو کوئی حکمران عدالتوں میں جاتے نہیں دیکھے گا. ابھی ٹونی بلیئر عدالت میں گیا ہے, اس سے پہلے صدر کلنٹن گیا, اس سے پہلے صدر نکسن امریکہ کو, اس کو انہوں نے فارغ کیا, امپیچ کیا. یعنی کہ ان کے حکمران اب ان راستے پہ چل رہے ہیں, اور ان کی عدالتیں ان کے حکمران سے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں. ہمارے ملک میں آج جو ہو رہا ہے, صدر مشرف کر رہا ہے, کانسٹیٹیوشن کے اوپر ایک آدمی بیٹھ گیا, ایک آدمی ملک کا آئین بدل رہا ہے. ایک آدمی فیصلہ کر رہا ہے ملک کا آئین بدلنے کو, اور عدالتوں کا حال یہ ہے کہ عدالتیں کہہ رہی ہیں ہاں جی بالکل ٹھیک, ہم اجازت دے دیتے ہیں. عدالتیں ویسے ہی نہیں اجازت دے سکتی آئین بدلنے. عدالتوں کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے آئین بدلنے کی. عدالتوں نے اس کو ذمہ داری دے دی, ہاں جی عدالتیں بدلیں. یہ تو بنانا ریپبلک میں, افریقہ میں, ملکوں میں ہوتا ہے. یہ کسی کے اندر, کسی جمہوریت کے اندر ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایک آدمی کو ساری پاور پکڑا دی, سارے اداروں کے اوپر ایک آدمی بیٹھ گیا, جج بھی اس کے غلام, اسمبلی بھی اس کی غلام, اور ایک 22 گریڈ کے آفیسر کا وزیر اعظم بھی اس کو باس کہہ رہا ہے. یہ تو کوئی نہ جمہوریت ہے اور نہ کوئی نظام ہے. جب اوپر والا صدر ہی آپ کا کسی قانون کے نیچے نہیں ہے تو باقی سارے کسی قانون کے نیچے نہیں ہیں. دوسری چیز, ایک تو عدالتی نظام, اور اس کے بعد جو چیز ہونی چاہیے وہ ہے انسانیت کا نظام. جس نظام کے اندر انسانیت نہیں, پہلے تو وہ اسلام کا نظام ہی نہیں ہو سکتا. اس نظام میں کبھی اللہ کی برکت نہیں آتی. میں کیونکہ ساری دنیا میں پھرا ہوں کرکٹ کی وجہ سے, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو حقوق آج برطانیہ, یورپ کے اندر جانوروں کے ہیں, وہ پاکستان میں انسانوں کے نہیں ہیں. ایک آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ ایک عورت نے سرکس کے بندر کو مار رہی تھی چھڑیاں, کسی نے اس کی تصویر لے لی, اس عورت کو 3 سال کی قید ہوئی. 2 پولیس والوں کو 6 مہینے کی قید ہوئی, کیونکہ وہ پولیس کے کتوں کو کوئی کسی نے مارتے ہوئے دیکھ لیا. پولیس کے کتوں کو مار رہے تھے, اپنے کتے نہیں ہوتے وہ جو پکڑنے والے, دونوں کو 6 مہینے کی قید ہو گئی. آج جو ان کے جانور پانی پیتے ہیں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری پاکستان کی اکثریت وہ پانی نہیں پیتی. ان کے لیے ہسپتال ہمارے انسانوں کے سے زیادہ ہسپتال ہیں وہاں. مغرب کے اندر, یورپ کے اندر ایک غریب آدمی کے لیے مفت تعلیم, وہ تعلیم نہیں جو پاکستان میں مل رہی ہے کہ غریب کے بچے کو اردو میڈیم, امیر کا بچہ انگلش میڈیم. غریب کا بچہ پڑھ کے بے روزگار, امیر کا بچہ ساری اچھی اچھی نوکریاں. ان کا وہ تعلیم مل رہی ہے جو غریب سے غریب کا بچہ بھی مفت تعلیم پڑھتا ہے اور وہ ملک کے بڑے سے بڑے عہدے پہ پہنچ سکے. مفت علاج, ایک غریب آدمی کسی ہسپتال میں چلا جائے پیسے نہیں دے سکتا, اس کا مفت علاج ہے.
بے روزگار ہوتا ہے تو اس کو ان امپلائمنٹ بینیفٹس ملتے ہیں، یعنی کہ اس کو حکومت پیسے دیتی ہے جب تک روزگار نہیں ملتا۔ اگر عدالت میں جاتا ہے تو حکومت اس کو لیگل ایڈ دیتی ہے، یعنی کہ پیسے وکیل کر کے حکومت دیتی ہے اس کو۔ یہ نظام مغرب نے مسلمانوں سے لیا تھا۔ خلافت راشدہ میں پہلی دفعہ دنیا کی فلاحی ریاست بنی تھی، پہلی دفعہ دنیا میں ایک ریاست نے ذمہ داری اٹھائی تھی کمزور کا دھیان رکھنے کے لیے۔ یہ آج مغرب میں آپ کو ملے گا، شاید ایک آدھ عرب ملک میں مل جائے جدھر ان کے پاس پیسہ زیادہ تھا، لیکن آپ کو مسلمان دنیا میں نہیں ملے گا۔ میرا اپنا یقین ہے کہ جب تک پاکستان میں حکومت عوام کی ذمہ داری نہیں لیتی، ہم اسی طرح ہی ذلیل ہوتے رہیں گے، کیونکہ ہر انسان کا حق ہے اس ملک کے اندر کہ حکومت اس کو تعلیم، اس کا صحت، اس کو انصاف دلوائے اور اس کی بنیادی ضروریات یعنی کہ پینے کا پانی فراہم کرے۔ یہ ایک ہر پاکستانی انسان کی ذمہ داری ہے۔ اور آخر میں یاد رکھیں کہ ایک اسلامی معاشرہ ہمیشہ خوددار ہوتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ جو لوگ لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں، یہ ناممکن ہے کہ وہ بت پرستی کریں۔ یہ جو آج ہمارا ملک امریکہ کی بت پرستی کر رہا ہے، مجھے بڑی شرم آتی ہے پاکستانی ہوتے ہوئے۔ جب ہمارا وزیر اعظم امریکہ جا کے کہتا ہے کہ امریکہ جو جاتا ہے وہ خالی ہاتھ واپس نہیں آتا، یا وہ کہتا ہے کہ امریکہ کی اگر ہمیں تھاپی مل جائے تو جمہوریت آ جائے گی۔ ایسی بے شرمی سے اگر لیڈرشپ اس طرح غلام ذہنیت کی ہو، وہ ملک آگے کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ اور جو امریکہ کا کوئی بھی آ جاتا ہے، وہ جب وہ آرمیٹیج آنے لگا تھا تو پکڑ کے بےچارے 4-5 لوگ مار دیے، جی القاعدہ مار دیا ہم نے، پتہ نہیں وہ بےچارے کون تھے، جس کو مارتے ہیں وہ القاعدہ نکلاتی ہے۔ وہ امریکنوں کو خوش کر کے پھر یہاں سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو وہ بےچارے، جب ان کا قصور تھا یا نہیں تھا، ان کو پکڑ کے امریکہ بھجوا دیا۔ پھر اوپر سے جھوٹ بولتے ہیں۔ میرے سامنے وہ شیخ رشید بیٹھ کے کہہ رہے کہ جناب پاکستان سے کوئی آدمی گیا ہی نہیں ہمارا یہاں۔ نیوز ویک کے اندر آ رہا ہے کہ بیچاری ایک ڈاکٹر آسیہ کو پاکستان سے اٹھا کے وہاں لے گئے، اور وہ ہمارا انفارمیشن سیکرٹری کہہ رہے کہ کوئی ہم لے کے نہیں گئے۔ ہمارے لوگ مرے، افغانستان کے اندر قتل عام ہوئی، وہ لوگ اچھے تھے برے تھے جیسے بھی تھے، وہ طالبان کے ساتھ جو لڑ رہے تھے، وہ جنیوا کنونشن کے مطابق ان کے حقوق تھے، ان کو جانوروں کی طرح قتل کیا گیا۔ چپ کر کے ہماری حکومت تماشا دیکھ رہی ہے۔ بھئی کم از کم یہی کہہ دو کہ جنیوا کنونشن کے مطابق ان کے حقوق ہیں، یہ پرزنرز آف وار ہیں۔ کوئی تماشا دیکھ رہے ہیں، ان کو جیلوں میں مارا، کنٹینرز میں مارا، CNN اور BBC میں ہم نے دیکھا نوجوانوں میں قتل عام ہوا، چپ کر کے تماشا دیکھ رہی ہے۔ امریکہ میں جو پاکستانی ہیں جو ان سے کیا گیا، کوئی حکومت ڈر رہی ہے بات کرتے ہوئے۔ اب وہاں سے حکم ملا کہ عراق فوج بھجوا دو، وہ پہلے مان گیا تھا جنرل مشرف کہ فوج بھجوا دیں گے۔ جب وہ یہاں آیا تو میرے خیال میں چودھری صاحب نے اسے بتایا کہ جناب یہاں اگر فوج بھجوا دی تو یہاں ملک میں بڑا مشکل پڑ جائے گی، تو فٹافٹ اس نے پھر انکار کیا۔ تو کبھی کوئی ملک آج تک لوگوں کے جوتے چاٹ کے آگے نہیں بڑھا۔ قومیں خودداری سے آگے بڑھتی ہیں، قومیں اکٹھی ہوتی ہیں، اپنے لوگوں کو اکٹھا کرتی ہیں، لوگ اور حکومت ایک بنتے ہیں، اکٹھے مل کے قربانیاں دیتی ہیں، وہی قومیں اوپر جاتی ہیں۔ 50 سال سے پاکستان جوتے چاٹ رہا ہے امریکہ کے۔ میں تو جب سے میں نے ہوش سنبھالیا، وہ امریکن آتا تو ایسے کر کے ہم کھڑے ہوتے ہیں سامنے۔ وہ کبھی ایمبیسی میں چلا جاتا ہوں، ہمارے سیاستدان سر کرتے کہ ایمبیسڈر کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ شرم آتی ہے دیکھ کے کہ ان کو کوئی اپنی کوئی خودداری نہیں ہے، کوئی اپنی عزت نفس نہیں ہے لوگوں کی۔ تو یہ لوگ کیسے ملک کو آگے لے جا سکتے؟ جو لوگ اپنی لوگوں کی طاقت کے اوپر نہیں ڈیپینڈ کرتے، وہ کیسے ملک کو آگے لے جا سکتے؟ جو لوگ یہی نہیں سمجھتے کہ ہمارا اصل اثاثہ ہمارے لوگ ہیں،
یہ ہے ہماری طاقت. جو سمجھ رہے ہیں کہ وہاں واشنگٹن سے کسی طرح کوئی ہمیں آگے بنا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب جانتے ہیں, اور اس لیے ہم نے اپنی جماعت کا نصب العین یہ رکھا تھا کہ اللہ کے اوپر ایمان رکھیں گے, اس کی عبادت کریں گے اور اس پہ بھروسہ کریں گے. اور یہ جو جس طرح بے شرمی سے ہم ہر باری امریکہ پہ امید لگاتے ہیں, اور جب پتہ چلے کوئی امریکہ سے آنا پڑتا تو جناب 4 القاعدہ اور پکڑ لیے, شیخ رشید پھر ٹی وی پہ آ جاتا ہے کہ جناب ہم نے 4 القاعدہ اور پکڑ لیے ہیں, یا وہ کوئی آنے لگتا ہے وہاں سے تو 1-2 مار دیتے ہیں, جی القاعدہ مار دی ہم نے. ہم پبلک کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کسے مار رہے ہیں, ہمیں کیا پتہ کس کو مار رہے ہیں. آج کبھی آپ نے یہ کوئی دیکھا دنیا کا قانون کہ پہلے مار دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں القاعدہ ہے؟ دنیا میں عدالتیں تو بنی اس لیے تھی کہ ہر آدمی کا حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے قصور ثابت کر سکے. یہ انہوں نے بالکل ہی بدل دیا ہے کہ وہ جو اپنے ملک میں تو ان کا بڑا زبردست قانون ہے کہ انوسنٹ ٹل پروون گلٹی, یا الٹا ہے گلٹی پہلے گلٹی قرار کر دیتے ہیں, وہاں سے ایک حکم آتا ہے کہ القاعدہ وہ اس کو یہاں جا کے ہماری پولیس پیچھے FBI آگے ہمارے کرائے کی پولیس وہ جا کے ان کو مار کے جناب القاعدہ مار دیا ہے, امریکیوں سے تھاپی لینے چل جاتے ہیں. اس کے باوجود وہ نہیں بخشتے, وہ پھر وہ ادھر کرزئی کہہ رہا ہے کہ پاکستانی بھیج رہے ہیں طالبان کی مدد کرنے, ادھر سے ہندوستان کہہ رہا ہے کہ وہاں کشمیر میں بھیج رہے ہیں. ہم ان کے پیروں میں لیٹ کے بھی پھر بھی وہ نہیں خوش ہوتے, وہ کہتے ہیں جی ابھی اور ہماری خدمت کرو. تو جو یہ پیر میں لیٹنے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے ہوتا ہی ہے. تو میں پھر سے آپ کا شکر گزار ہوں, پروفیسر صاحب آپ کا بھی, اور ہارون رشید پھر سے آپ نے جو بھی اتنی میرے لیے جو آپ نے لکھا, آپ کا بھی شکر گزار ہوں.